یہ سفر ہے سطح سمندر سے 505 فٹ بلند آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ کا۔ ہم راولا کوٹ کی جانب رواں دواں ہیں۔ ڈل جھیل، سوپور، پہلگام، ہنوز دلی دور است۔ سوچا چلے اپنی پہنچ تک جو جنت عرضی ہے وہاں تک چلتے ہیں۔ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، پھر کبھی صحیح۔ جدید دور میں جب بھی کبھی راولا کوٹ کے ڈرون شاٹس دیکھے، یہ شعر اپنی طرف متوجہ کرتا رہا۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ہے ظفر۔ 40 سالہ دوستی کے بندھن میں بندھے دو دوست میرا وسیلہ بن گئے۔ ایک میرے بڑے بھائی عنایت الرحمن، دوسرے میرے بڑے بھائیوں ایسے سجاد صاحب۔ ٹائم پروٹوکول سے بھرپور رات بسر کرنے کے بعد میری خواہش پر راولا کوٹ کا سفر شروع کیا۔ ریحان طارق گاڑی چلا نہیں اڑا رہے تھے۔ راولا کوٹ میں پنجاب کالج کے پڑوسی قبلائی ایڈوکیٹ کے منہ دکھائی کے بعد گردوارہ کے محلے دار راجہ عمران کے پاس ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ گردوارہ کا احوال میں نے اس سفر سے الگ کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک بحث طلب موضوع ہے اور میں اسے کل نہیں کرنا چاہتا۔ راجہ عمران صاحب میرے میڈیا کے کولیگ ہیں۔ انہیں پریوں کے دیش ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن دوپہر کو اسلام آباد میں کوئی اسائنمنٹ آڑے آ گئی۔ راولا کوٹ ایک وادی کا منظر پیش کرتا ہے جس کے اطراف پہاڑ ہیں، لیکن ہماری اگلی منزل ایک اور چھوٹی سی وادی، پائن اور سرو کے گھنے جنگل میں پھیلی مصنوعی جھیل پنجوسا تھی۔ اخبار کی دنیا میں ایک عرصہ تک میں کشمیر ایڈیشن بناتا رہا، اسی لیے ارجا، پانے والا، جنڈالا، ہجیرا، دیر کوٹ کی طرح کھائی گلا بھی میرے لیے کوئی اجنبی نام نہیں تھا، لیکن کھائی گلا کا پہلا دیدار کرتے ہوئے بہت متاثر ہوا کہ یہ تو بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ راولا کوٹ سے پنجوسا کے 18 کلومیٹر کے سفر کے دوران کھائی گلا رستے میں پڑتا ہے۔ پنجوسا کی رہنمائی چھوٹا گلا سب کے گلے ملنے کو تیار ہوتا ہے۔ ہم نے بھی چھوٹا گلا کراس کیا تو آگے وہ ملکہ حسن تھی جس کے دیدار کے لیے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر سے سیاح کھنچ چلے آتے ہیں۔ چھوٹا سا باندھ کر بنائی گئی اس مصنوعی جھیل کو پنجوسا جھیل کہتے ہیں۔ ہم تقریباً 10 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں خوب رونقیں تھیں۔ جھیل کے کنارے سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جھیل میں کشتیوں پر فیملیز چکر لگا کر خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ کوئی گھوڑ سواری میں مصروف تھا تو کوئی فوٹوگرافی میں۔ سیلولر والے نے ویسے ہی سب کو کیمرہ مین اور تخلیقی بنا دیا ہے۔ میرے ساتھ کیمرہ مین کی ڈیوٹی ریحان طارق صاحب نے کی۔ پنجوسا جھیل کا محل وقوع بھی اسے انفرادیت بخشتا ہے۔ اطراف میں پہاڑوں پر پائن، سرو اور دیار کے بلند و بالا درخت گویا جھیل کی سکیورٹی پر معمور ہیں۔ زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ میں آج موجود ہوں راولا کوٹ کی پنجوسا جھیل پہ۔ یہ جھیل کا خوبصورت منظر جس میں جہاں پاکستان بھر سے جو سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، خاص کر جو راولا کوٹ آتا ہے وہ پنجوسا جھیل دیکھے بغیر واپس نہیں جاتا۔ یہ مصنوعی پانی کی جھیل بنائی ہوئی ہے، یہاں کوئی پانی اس طرح آتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈمپ کر کے پانی تالاب ٹائپ کا ہے، لیکن چونکہ ارد گرد سارے یہ جنگلات ہیں اور بڑا خوبصورت وادی کے اندر یہ جھیل ہے اور اس کا بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے، اور اسی لیے سیاح جب بھی آتے ہیں راولا کوٹ اس طرف آتے ہیں تو پنجوسا جھیل دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کا اتنا دل فریب منظر ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی منظر، یہ پنجوسا جھیل جو اس کے سامنے ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، مختلف لوگ ادھر آ کے کوئی گھوم رہے ہیں، کوئی جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی یہ مختلف ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کشتی میں آ کے سیر کرتے ہیں اس پنجوسا جھیل کی، اور یہ دلکش نظارہ ہے۔ ایک طرف گیسٹ ہاؤسز کی قطار ہے، خریداری کے لیے شاپس بھی ہیں، اور پھیری والے بھی سیاحوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔
ایک لڑکا وزن کی مشین رکھے مجھے بار بار کہتا تھا اپنا وزن کر لیں۔ میں نے کہا رہنے دو بھائی، مجھے پتہ ہے اپنے وزن کا۔ جھیل کے چاروں طرف پگڈنڈیاں ہیں جو اس پریوں کی ماجگاہ کو ہر سمت سے دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پریوں کی ماجگاہ کے الفاظ میں بطور تشبیہ استعمال کر رہا ہوں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھوتا مقام ہے۔ جھیل کے کناروں پر پڑے ریپر، ڈبے، پلاسٹک کے کاغذ، خالی لنچ باکسز ہماری غیر ذمہ داری کی چغلی کھا رہے تھے۔ اس سیاحتی مقام کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں گھر کا کوڑا گلیوں میں پھینکنے کی عادت ہے، جو شاید اسی کا ثبوت ہے۔ سیاحتی مقامات پر بھی اسی طرح کا گند ہر جگہ بکھرا پڑا ملتا ہے۔ ریسٹ ہاؤسز کے سامنے گھاس کا لان جو تاحال زیادہ سرسبز نہیں تھا، لیکن جگہ جگہ موبائل کیمروں سے لمحات کو قید کرنے کا کام جاری و ساری تھا۔ محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے ایک الگ نشست مختص تھی۔ بچوں کو راغب کرنے کے لیے جگہ جگہ سامان موجود تھا۔ ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ کھائی گلا کے ایک ہوٹل میں فرشی نشست پر مختصر قیام کے بعد راولاکوٹ شہر کا پھیرا مارا۔ کھیلوں کے گراؤنڈز میری کمزوری ہیں۔ وقت ہونے کے باوجود راولاکوٹ اسٹیڈیم کا دیدار کرنا ضروری سمجھا۔ کھڑک کے راستے شہر کو الوداع کیا۔ جو ہی شہر سے نکلے تو بندوق تھامے ایک مجسمہ نظر آیا۔ ریحان نے بتایا یہ ہماری فوج کا علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہنچ کے صدر مقام کو خیر باد کہہ دیا۔